بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ پیارے بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں، غزوہ خندق کو غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں نے خندق کھودی تھی۔ یہ غزوہ ایک قول کے مطابق 8 ذی القعدہ 5 ہجری کو ہوا۔ اس جنگ کی وجہ یوں بنی کہ قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کو ان کی سازشوں کی وجہ سے مدینے سے جلا وطن کیا گیا، تو یہ خیبر چلے گئے اور کفار عرب کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اس جنگ میں کفار کی تعداد 10,000 جبکہ مسلمان صرف 3,000 تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ اس جنگ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان بھوک کی حالت میں خندق کھودتے رہے۔ خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے شکم اطہر پر پتھر باندھے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ بنفس نفیس شریک تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی سخت آزمائش ہوئے۔ سخت سردی کا موسم، شہر سے باہر محاصرہ کیے دشمن، بے سر و سامانی کی حالت، پھر منافقین کی بدعہدی نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے جسے پارہ 21 سورہ احزاب آیت نمبر 10 میں یوں بیان فرمایا: ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں عرض کی: اے اللہ، اے کتاب کو نازل فرمانے والے، اے جلد حساب فرمانے والے، ان گروہوں کو شکست دے اور ان پر زلزلہ برپا فرما۔ آخر کار کم و بیش 20 دن محاصرے کے بعد کفار میں پھوٹ پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یوں سرخرو فرمایا کہ ایک رات اتنی زبردست آندھی آئی جس سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت نے ان کے خیموں کی تنابیں کاٹ کر ان میں آگ لگا دی۔ چنانچہ کفار کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہ ملا۔ اس جنگ کے بعد کفار کے دلوں پر مسلمانوں کا ایسا رعب طاری ہوا کہ دوبارہ انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اسلام کی خاطر محنت، مشقت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج شجر اسلام ہرا بھرا نظر آ رہا ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں، افسوس اس بات پر ہے کہ جو اسلام ہمیں بے شمار قربانیوں کے بعد نصیب ہوا، اس پر عمل کرنے کی ہمیں بالکل فکر نہیں۔ آج مسلمان ترک نماز اور گناہوں پر دلیر ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام نے سخت سردی میں بھوک پیاس کی حالت میں چٹانیں توڑ کر بھی نماز ادا کی، اور ہم سخت سردی میں فجر کی نماز کے وقت لحاف میں ہوتے ہیں، اور سخت گرمی میں مسجد میں ایئر کنڈیشن کے آگے کھڑے ہو کر بھی ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ پیارے بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سردی، گرمی، نزلہ، بخار ہر حالت میں نفس کی قربانی دیتے ہوئے 5 نمازیں پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔